وہ صحابی بڑے دلیر آدمی تھے، خود فرماتے ہیں مشکات المصابیح میں حدیث پاک ہے فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مَرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، میں نے عرض کی میرے آقا جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، اتنی بڑی بات مانگی حضور، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا بھئی جنت مل جائے یہ بھی بڑی بات ہے، اور جنت میں پھر مختلف مقامات ہیں، درجے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جی، حافظ قرآن کے درجے جو ہے نا وہ 6666 ہیں، تو جو صاحب قرآن ہے، جن کے صدقے پوری کائنات بنی، جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، امام المرسلین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور جن کے نواسے جنت کے مالک ہیں، بادشاہت، مطلب اس حد تک اللہ تعالیٰ نے وہ حد ختم ہو جاتی ہے۔ محبوب علیہ السلام کو رب نے کیا مقام عطا فرمایا، وہ حد ہی نہیں رہتی، حد ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کی رفاقت، حضور کا درجہ کہاں ہوگا؟ آپ کی رفاقت جنت میں، آپ کی معیت۔ اتنا بڑا سوال کر دیا صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ربیہ یہ ہو گیا، اور مانگو۔ اس کے علاوہ انہوں نے عرض کی حضور ہوا غیر ذالک، اتنا ہی کافی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر میں نے مانگ لی ساری کائنات۔ مجھے یہاں پر یہ حضور کے مرتبے کو دیکھ کر نا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ہماری ایک درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے تفسیر بیضاوی، عربی کی تفسیر ہے قرآن پاک کی، اس کے اندر یہ مسئلہ، لیکن اس سے پہلے میں نے نا ایک اور کتاب میں پڑھا، شیخ الحدیث ہیں جامعہ نعیمیہ کے علامہ نصیر الدین گولڈوی صاحب، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی کارآمد تراشے، اس کے اندر یہ مسئلہ میں نے پڑھا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف کے رہنے والے، آپ کا وہاں پہ دربار ہے، پیچھے انڈیا کے شہر امروہہ کے تھے۔ امام کاظمی نے اپنے احوال لکھے تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 13 سال کی عمر تھی، میں امروہہ شہر مدرسہ سے پڑھ کے واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا، تو راستے میں میں نے ایک مجمع دیکھا، کافی مجمع لگا ہوا، دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں لوگ جو بھی آ رہے تھے راستے کے قریب تھا، لوگ کھڑے ہو رہے تھے تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں اس مجمع کے اندر گھسا تو میں نے دیکھا ایک وہاں پر مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے امام، اور ایک طرف ہندو کا پنڈت بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں، بحث جاری ہے۔ ہندو کہنے لگا کہ اس نے سوال کیا یہ جو تم ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے تھے؟ تو مولانا صاحب نے کہا بالکل پڑھتے تھے۔ اس نے کہا ہر نماز میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہر نماز میں پڑھتے تھے۔ اس نے کہا جو زندگی کی آخری نماز پڑھی ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہے؟ مولانا صاحب فرمانے لگے بالکل پڑھی ہے۔ اس نے کہا لو جی بات ختم ہو گئی۔ اس نے لوگوں کی طرف توجہ کی، وہ پنڈت کہنے لگا جی اس صورت میں یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس نے کہا آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ ان کے نبی پہلی نماز سے لے کر زندگی کی آخری نماز تک اللہ سے ہدایت مانگتے رہے، اللہ سے ہدایت مانگتے رہے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ وہ کہنے لگا اگر ہدایت مانگنے سے ان کو مل گئی ہوتی تو پھر وہ دوبارہ کیوں مانگتے؟ اور وہ مثال دینے لگا اپنی عقل کی بنیاد پر، کہتا جی یہ میرے پاس کپڑا ہے، یہ اگر ہو کسی اور کے پاس اور میں اسے کہوں یہ کپڑا مجھے دے دو اور وہ مجھے دے دے، پھر میں کہوں جی کپڑا مجھے دے دو، ہر بندہ کہے گا بھی تو عجیب آدمی ہے، کپڑا مل گیا پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ یہی ہوگا نا، مل گیا تو کیوں مانگ رہے ہو؟
ہو؟ کہتا وہ پھر یہ نہیں ہے کہ 10 بار مانگا ہو 100 بار مانگا ہو، ساری زندگی وہ مانگتے رہے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ اگر مل جاتی تو کیوں مانگتے؟ پھر کہنے لگا معاذ اللہ، اگر جن کے نبی کو ہدایت نہیں ملی پھر یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے جب یہ بات کی تو امام قاسمی فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ مولانا صاحب کے چہرے پر پسینے چھوٹ گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا جواب ہے۔ جو وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ہندو بیٹھے ہوئے تھے ان نے رولا ڈال دیا، ہنگامہ بچ گیا اور مسلمان سب خاموش ہو کر سر جھکا گئے اور ایک سناٹا سا چھا گیا کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہتے شاید یہ بحث پہلے ہو چکی تھی کہ جو جیت جائے گا پھر باقی اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ پھر وہ ہندو نے یہ شور شرابہ شروع کر دیا، کہتے ہیں اس شور میں میں آگے بڑھا، میں نے کہا اگر 2 منٹ مجھے دیے جائیں تو میں بات کروں۔ فرماتے ہیں پہلے تو کسی نے توجہ نہ کی، پھر کوئی 2 بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی چلو سن لو بچے کی کہتا کیا ہے، بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ امام کاظمی فرماتے ہیں جب مجھے موقع دیا گیا میں نے کہا جی سارے خاموش ہو جائیں، لوگ خاموش ہوئے۔ میں نے کہا ہم پہلے یہ طے کریں گے کہ ہدایت کیا ہے۔ حضور مانگتے رہے یا اللہ ہدایت دے، وہ ہدایت ہے کیا؟ آپ کپڑے کی مثال دے رہے ہیں، کپڑا اور ہے ہدایت اور ہے، ہدایت کیا ہے ہم یہ طے کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جی ہدایت قرب الہی کا نام ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ قرب الہی کا نام ہے، اللہ کے قرب کا نام ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا جی اب ایک ہندو اپنے بت کا قرب لینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یا تو یہ ہوگا کہ وہ بت کو اٹھا کر سر پہ رکھ لے گا، یہ قرب ہے، یا اسے اٹھا کر سینے سے لگا لے گا، یہ قرب ہے، یا یہ ہوگا کہ وہ بت کو نیچے رکھے گا اس کی گود میں بیٹھ جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ کیا قرب لے سکتا ہے؟ یہی طریقہ کار ہے۔ لیکن فرمانے لگے ہم جس رب کو مانتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، جو پوری کائنات کا رازق بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، اس کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی اس کی شان کی تو ہاتھی کوئی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو مکان سے پاک ہے، جو جہت سے پاک ہے، جو زمانے سے پاک ہے، جو جسم سے پاک ہے، جو کسی حیات سے پاک ہے، جو تصورات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند و بالا ذات ہے۔ اب جب اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام دعا کرتے یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما، اللہ حضور کو بلندیاں دیتا۔ پھر مانگتے یا اللہ مجھے قرب عطا فرما، رب اور بلندیاں دیتا۔ پھر مانگتے یا اللہ مجھے قرب دے، رب اور بلندیاں دیتا۔ حضور مانگتے گئے، رب بلند کرتا گیا، رب اور دیتا گیا، دیتا گیا، دیتا گیا۔ حضور کو اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ قیامت تک حضور کی بلندی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے امام نے فرمایا تھا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر مصطفیٰ، یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں، کسر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے کہ تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ امام فرماتے ہو جہاں حضور تشریف لے گئے نا، وہاں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کو بھی پتہ نہ چل سکا حضور کدھر گئے۔ جبرائیل تصور بھی نہ کر سکے جو نوری ملائک کے سردار ہیں، پھر ایک عام بندہ کیا تصور کرے گا حضور کہاں تک گئے۔ جہاں حضور تشریف لے گا نا اس کو ہم جگہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو لامکاں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے
منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال ہی۔ ہمارے امام فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جن کا مکان نہیں۔ حضور جس جگہ، یہ جگہ میں اپنی مجبوری میں بات کر رہا ہوں کہ متبادل میرے پاس لفظ ہی کوئی نہیں، ہم عاجز ہیں، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں، ہم کیا کہیں؟ لا مکان مطلب جو مکان ہی نہیں ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محبوب علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے، یہ لفظ جہاں بھی اس کے لائق نہیں ہے، کیونکہ لا مکان کے لیے کوئی لفظ آ ہی نہیں سکتا۔ محبوب علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے، پوری کائنات میں، اللہ کی ساری مخلوقات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا حضور کہاں تک گئے۔ تو اللہ نے محبوب علیہ السلام کو اتنا بلند فرما دیا۔ امام قاسمی فرماتے ہیں میں نے جب یہ بیان کیا نا تو مسلمانوں کے چہرے کھل اٹھے، یقیناً جیسے آپ لوگوں کے چہرے کھل اٹھے حضور کی یہ شان سن کر، ہر مسلمان کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ بات میں نے بیضاوی شریف میں پڑھا، امام بیضاوی نے بھی یہی جواب لکھا۔ تو یہ ہمارے بڑے اور علماء نے ہر مسئلے کو حل کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گمراہی تب شروع ہوتی ہے جب بندہ اپنے بڑوں سے دور ہو جائے، اپنے بڑوں سے کوئی دور ہو جائے نا، پھر گمراہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بندہ گمراہی سے پھر آگے پھر آگے پھر آگے کفر کی طرف معاذ اللہ چلا جاتا ہے۔ جب تک اپنے بڑوں سے وابستہ رہے آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے اہل علم سے وابستہ رہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو اپنی عقل کی بنیاد پر نہ سوچیں، اہل علم کے پاس ضرور حاضر ہو، ان کے پاس بیٹھے ان سے رہنمائی لیں۔ آپ نے دیکھا اس مسئلہ میں واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر ہمارے بڑے اس مسئلے کی رہنمائی نہ فرماتے تو شاید پتہ نہیں کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے۔ تو محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا مالک بنایا۔ ہمارے امام نے فرمایا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب نہیں، محبوب و محب کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پوری کائنات نے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے جب خود فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا لوگو جو میرے محبوب تمہیں عطا فرما دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے محبوب علیہ السلام منع فرما دینا اس سے رک جاؤ۔ حضور جو عطا فرما دیں وہی لے لو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جہاں پر بھی فیصلہ ہوا وہ ہمارے فائدے میں ہوا ہے، اور جہاں ہم اپنی عقل کی بنیاد پر سوچنے لگ پڑے وہاں پر یعنی کوئی بھی لوگ جہاں اپنی عقل کی بنیاد پر سوچنے لگ پڑے۔ قبیلہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی نا مسلمانوں کے ساتھ، یہودیوں کا قبیلہ تھا مدینہ شریف میں، قبیلہ بنو قریظہ، جب جنگ عذاب ہوئی تو یہ کافروں کے ساتھ مل گئے، انہوں نے معاہدہ توڑا اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب 30,000 کا لشکر آ گیا، اب تو اسلام نے رہنا ہی کوئی نہیں، اسلام ختم ہو گیا، اب ہمارا معاہدہ کس سے چلے گا؟ یہ ان کافروں کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، وہ لشکر منہ کی کھا کے واپس نکلا۔ ایک ماہ کا مکمل محاصرہ رہا، جب وہ خندق کھودی گئی، صحابہ ایک ماہ پورا ہتھیار پہن کے رہے، رات دن مسلسل پہرے داری رہی۔ جب یہ واپس آئے نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہتھیار مبارک اتارے اور حضور عصر کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف میں حضور تشریف لائے تو حضرت جبرائیل امین حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آ کے عرض کہ میرے آقا ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم نے اتار دیے۔ انہوں نے عرض کہ میرے آقا اللہ کا حکم ہے قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ کریں۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا دوبارہ ہتھیار پہنو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وفا بھی اس کو کہتے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا حضور 1 مہینہ ہو گیا حالت جنگ میں
کوئی ایک رات تو سانس لینے دے۔ اور اگلی بات بڑی عظیم ہے، محبوب علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان فرمایا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، فرمایا ہم نے عصر کی نماز یہاں سے روانہ ہو جاؤ، عصر کی نماز جو ہے وہ قبیلہ بنو قریظہ ادا کرنی، عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ صحابہ نے ہتھیار پہنے اور چل پڑے۔ یہ جب چلے نا، یہ بڑی اہم بات ہے، راستے میں مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، یعنی سورج غروب ہونے لگا۔ اب جو صحابہ راستے میں جا رہے تھے ان میں سے آدھے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ یار نماز عصر ادا کر لیں، سورج غروب ہو رہا ہے، نماز قضا ہو جائے گی۔ باقیوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ نماز عصر قبیلہ بنو قریظہ پڑھنی ہے، اب چاہے سورج غروب ہو جائے چاہے عشاء کا ٹائم ہو جائے، عصر وہاں ہوگی۔ اب یہ باس ہو گئی۔ حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ آپ نے شرح مانی والآثار میں لکھا کہ آدھے لوگوں نے نماز راستے میں پڑھ لی اور آدھوں نے جا کر مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد جا کر عصر کی نماز ادا کے طور پر پڑھی، قضا نہیں، ادا پڑھی۔ پھر جب محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پوچھا گیا، حضور نے فرمایا جنہوں نے راستے میں پڑھی نماز ان کی بھی ہو گئی اور جنہوں نے وہاں پڑھی ان کی بھی ادا ہوئی، لیکن فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے قریظہ میں پڑھی ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور قرآن تو یہ فرما رہا ہے وَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز مقررہ وقت پر فرض کی اور ہم مغرب کے بعد عصر پڑھ رہے ہیں، یہ تو قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے نہیں محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، یعنی محبوب علیہ السلام صرف ڈاکیا کی معنی تشریف نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو اختیارات بھی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے، حج کی فرضیت کا حکم آیا نا، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، فرمایا لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا گیا، حج فرض کر دیا اب تم حج ادا کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، انہوں نے کہا حضور ہر سال حج فرض ہوگا، حضور خاموش ہو گئے۔ آپ نے چہرہ انور پھیر لیا، وہ پھر کھڑا ہوا دوسری جانب سے، اس نے کہا حضور ہر سال حج فرض ہوگا، آپ نے پھر جواب نہ دیا۔ پھر تیسری بار اس نے سوال کیا، پھر آپ نے جلال کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، فرمایا لو قلت نعم لواجبت، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا پھر ہر سال ہی فرض ہو جاتا، لیکن ظاہر سی بات ہے امت مشقت میں پڑ جاتی، پھر ہر سال کون جاتا حج ادا کرنے، امت مشقت میں پڑتی، امت کی آسانی کے لیے فرمایا زندگی میں ایک بار فرض کر رہا ہوں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اگر محض ہوتا نا بھی پیغام ہی پہنچانے والی بات ہے، پھر یہ کیسے ہوتا اگر میں ہاں کہہ دیتا۔ اس سے پتہ چلا اللہ نے محبوب کو اختیار دیا، فرمایا میرے محبوب آپ جو چاہیں عطا فرما دیں، آپ جیسے چاہیں فرما دیں، ہم شریعت وہی بنا دیں گے۔ اس لیے قرآن میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جو میرے محبوب دے دے بس وہی لے لو، اور جیسے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ حضور نے فرمایا قبیلہ بنو قریظہ عصر ادا کرنی ہے تو چاہے مغرب کے بعد ادا ہو وہ ادا ہی ہے۔ اچھا جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی وہ بات اگلی ہے، وہ یہ ہے کہ جب محاصرہ کیے رکھا نا قبیلہ بنو قریظہ کے قلعے کا، یہ 15 دن 14 دن محاصرہ رہا، 15ویں دن فیصلہ ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 15ویں دن مذاکرات کے لیے جب بیٹھے نا تو انہوں نے یہ شرط رکھ دی، یہودیوں نے، انہوں نے کہا جی ہمارے اس مسئلہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دے ہمیں منظور ہے، سعد بن معاذ فیصلہ فرما دے۔
سعد بن معاذ زخمی ہو گئے تھے جنگ احزاب کے موقع پر، ان کو یہاں پر تیر لگا تو خون بہت زیادہ بہہ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ اپنے گھر میں ہی تھے، محبوب علیہ السلام نے ان کو بلوایا۔ سعد بن معاذ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، جب پہنچے نا یہاں پر بڑی قابل توجہ بات ہے، جب سعد بن معاذ پہنچے صحابہ موجود تھے، ان کی آمد پر حضور علیہ السلام نے خود اعلان فرمایا، فرمایا قوموا الی سیدکم، فرمایا اپنے سردار کا کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ حضور نے قیامت تک آنے والوں کو بتایا دیندار کے لیے کھڑا ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے، حضور کا حکم ہے۔ فرمایا اپنے سردار کا کھڑے ہو کر استقبال کرو۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، حضرت سعد بن معاذ حضور کے قدموں میں بیٹھے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا سعد یہ یہودی کہتے ہیں کہ تم فیصلہ کرو۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے سعد کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ فرمایا آپ ہی فیصلہ کرو۔ اب یہ ان کی خواہش ہے تو پھر آپ ہی فیصلہ کریں گے۔ اچھا یہودیوں نے یہ خواہش اس لیے رکھی تھی کہ سعد بن معاذ نے 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو جتنے بھی مدینہ شریف گرد و نواح میں نوجوان تھے نا اس عمر کے، سب آپ کے دوست تھے، آپ کی بڑی پکی دوستی تھی۔ یہی وجہ تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا تو سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی جب یہ فیصلے کی بات آئی، یعنی 3 سال ہو گئے تھے آپ کو اسلام قبول کیے ہوئے، 33 سال عمر تھی۔ حضور نے فرمایا فیصلہ کرو۔ سعد بن معاذ فرمانے لگے اگر یہودی یہ چاہتے ہیں کہ میں فیصلہ کروں پھر میرا فیصلہ یہ ہے ان کے جتنے بھی بالغ مرد ہیں ان سب کی گردنیں اتار دی جائیں، اور ان کے بچوں کو غلام بنا دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے، اور ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیا جائے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی حضور مسکرائے، فرمایا جب انہوں نے کہا سعد فیصلہ کرے، عرش معلیٰ پر پھر یہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگلی بات بڑی عظیم ہے، اس پر محدثین نے تبصرہ کیا، انہوں نے فرمایا کتنے بدبخت وہ لوگ تھے، بدقسمت، انہوں نے حضور کا در چھوڑ کر سعد کا در اپنایا۔ ہائے 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 تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، کاش کہ وہ کہتے نا حضور جو فیصلہ فرماتے، پھر وہ دیکھتے کہ حضور کیا فیصلہ فرماتے، کاش کہ وہ یہ کہتے بھئی جو فیصلہ حضور فرما دے۔ مکہ شریف فتح ہوا نا، یعنی حضور کی عطا پر وہ راضی نہیں ہوئے، جو حضور کی عطا پر راضی نہ ہو پھر اس کے ساتھ یہ حالت ہوتی ہے، اور پھر یہی ہوا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 700 مردوں کی گردنیں فوراً اتار دی۔ قبیلہ بنو قریظہ کے مرد 700 تھے، 700 کی گردنیں اتاری گئی، اور پورے ان کے مال پر قبضہ کر لیا گیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا، بچوں کو غلام بنایا گیا۔ جو فیصلہ سعد بن معاذ نے کیا فوراً اس پر عمل ہوا۔ حضور کا در چھوڑ کر کہیں اور جانے والے تھے۔ مکہ شریف جب فتح ہوا نا، محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جیسے آپ فاتحانہ انداز سے حرم مکہ میں داخل ہوئے، آپ جانتے ہیں حضور نے عام معافی کا اعلان فرمایا، سب کو معاف کیا، لیکن چند لوگ تھے جن کا حضور نے نام لے کر فرمایا ان کو جہاں دیکھو قتل کر دو۔ ایک فرمایا ابن خطل کو جہاں دیکھو قتل کر دو، کعب بن زہیر کو جہاں دیکھو قتل کر دو، صفوان بن امیہ کو قتل کر دو، فرمایا اکرمہ بن ابی جہل کو قتل کر دو۔ ان کے نام لے لیے گئے۔ اب صحابہ تلاش کرنے لگے، ابن خطل جو تھا نا وہ بیت اللہ شریف کے غلاف کے اندر چھپ گیا، غلاف کے اندر چھپا ہوا تھا۔ صحابہ طواف کر رہے تھے تو کپڑا ہلا، پتہ چلا کوئی اندر ہے، جیسے ہٹایا وہ اندر تھا۔ محبوب علیہ السلام اپنی سواری مبارکہ سے نیچے اترے تو آقا کریم علیہ السلام نے کپڑے منگوائے، حضور نے لباس چینج فرمانا تھا، آپ نے اپنا امامہ شریف آپ ایسے اتارنے لگے، ایسے تھوڑا سا اتارا تھا، ایک صحابی انہوں نے کہا حضور کیا حکم ہے؟ ابن خطل بیت اللہ کے غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ اب قرآن کا حکم
حکم ہے ومن داخلہ کان آمنا، جو حرم کے اندر آ جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، اس کو مار نہیں سکتے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو حرم میں نہیں، اکیلا حرم میں نہیں ہے، وہ بیت اللہ کے غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ حضور نے امامہ پورا نہیں اتارا، ابھی جتنا اتارا تھا وہیں روک کر فرمایا اس کو وہاں قتل کر دو، اس کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، ادھر ہی۔ میں نے پڑھا ہے کہ 500 صحابہ کی تلواریں چلی، اس کا جسم کیما بنا دیا گیا، اس کو باہر بھی نہیں نکالا، اس کا گندا خون وہاں مقام ابراہیم اور چائے زمزم کے درمیان میں اس کا بہایا گیا کہ حضور نے جب فرما دیا قتل کر دو تو قتل کر دیا گیا۔ کعب بن زہیر دوڑا، یہ طائف کی طرف چلا گیا، اس کو کسی نے خط لکھا، بھئی تیرا نام لے لیا گیا، ابن خطل مارا گیا، بچے گا تو نہیں، جدھر مرضی چلا جا، دنیا کے آخری کونے میں بھی چلا جانا، تجھے چھوڑنا نہیں ہے کسی نے، تو جب بھی کسی کے ہاتھ چڑھے گا تیرا انجام موت ہے۔ اس نے پھر دائیں بائیں سے پتہ کروا، اس نے کہا یار کوئی تو راستہ ہوگا نا معافی کا، کہیں سے کوئی راستہ مل جائے۔ اس کو کسی نے بتایا ایک راستہ ہے، کیا؟ کہا گیا کہ تم چھپ چھپا کر ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، چھپ چھپا کر ڈائریکٹ پہنچ جاؤ، اگر راستے میں کسی ایک صحابی نے بھی دیکھ لیا تجھے مار دیں گے، پھر نہیں بچے گا تو، کسی اور کو نظر آئے بغیر ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ رات کی تاریکی میں نقاب کر کے نکلے اور چلتے چلتے حرم مکہ میں آ گئے۔ حضور حرم میں تشریف فرما تھے، کعب بن زہیر آیا، آ کر پیچھے سے قریب آتے 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 بالکل قریب آ گیا، اس نے آ کے عرض کی میرے آقا اگر کعب بن زہیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگے تو اسے معافی مل سکتی ہے؟ حضور خاموش رہے۔ محدثین نے یہاں پر بھی لکھا، فرمایا انہی اسنا میں جب حضور خاموش رہے صحابہ مار دیتے تو مارا جاتا، کسی کو پتہ چل جاتا یہ کون ہے تو قتل ہو جاتا۔ اس نے پھر سوال کیا، حضور مسکرائے، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں جو آ گیا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب کوئی آ جائے حضور کی بارگاہ میں معافی، اتنا بڑا دشمن تھا یہ، حضور کے خلاف اشعار لکھا کرتا تھا۔ اب اس نے کھڑے ہو کر پھر عرض کی میرے آقا، کلمہ پڑھا اس نے فوراً اور عرض کی میرے آقا آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی نعت لکھوں۔ میں اپنے لطف کے لیے اگلی بات بھی سنا رہا ہوں۔ اس نے پھر حضور کی نعت کہی، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو انعام میں چادر عطا فرما دی۔ ابھی ایک لمحہ پہلے اس کے قتل کے احکامات تھے، حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ آ گیا، حضور نے معاف فرما دیا۔ اب انعام میں چادر مل گئی، چادر مل گئی نا، جب یہ باہر نکلا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا یہ چادر بیچ دو۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا کرنی ہے؟ حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں کہ یہ حضور کی چادر ہے، اس میں مجھے کفن دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی قیمت بتاؤ۔ اس زمانے میں چادر کی قیمت مارکیٹ میں 8 یا 10 درہم تھی، ایک چادر کی قیمت جیسی وہ تھی، لیکن کیونکہ حضور کے ساتھ وابستگی ہو گئی تھی، حضرت امیر معاویہ نے قیمت لگائی 10,000 درہم۔ انہوں نے کہا جی 10,000 درہم میں دو۔ حضرت کعب بن زہیر مسکرائے، انہوں نے کہا حضور کا دیا ہوا تحفہ بھی کوئی بیچتا ہے؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں۔ اچھا کعب بن زہیر کا جب وصال ہوا تو آپ کے بیٹوں میں وراثت تقسیم ہوئی تو چادر بھی ایک بیٹے کے حصے میں آئی۔ حضرت امیر معاویہ ان کے پاس آئے، فرمایا چادر بیچو۔ 20,000 درہم میں آپ نے وہ چادر خریدی، نسبت مل گئی تھی۔ اچھا اسی طرح آپ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جی اکرمہ بن ابی جال کو بھی جہاں دیکھو قتل کر دو، وہ وہاں سے نکل گیا اور وہ چلا گیا روم کی طرف۔ اپنی بیوی کو اس نے بتایا میں روم جا رہا ہوں، اگر تمہیں موقع ملے تو تم آ جانا۔ محبوب علیہ السلام فتح مکہ کے بعد مکہ شریف میں جلوہ افروز ہوئے، بہت دور دراز سے لوگ آتے تھے، کلمہ پڑھتے، مسلمان ہوتے، قافلے در قافلے آنے لگے۔
اسی اسنا میں جب خبر ملی کہ کعب بن زہیر کو حضور نے معاف فرما دیا تو اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی آئی، اس نے آ کر اپنی معافی مانگی، حضور نے اسے معاف فرما دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر وہ واپس چلی گئی۔ کئی دنوں تک یوں دیکھتی رہی کہ قافلے آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور معاف فرما رہے ہیں، لوگ آئے جا رہے ہیں زیارت کے لیے، اسلام کی تعداد ایسے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دن پھر وہ آئی، اس نے آ کر سر جھکا کر عرض کی میرے آقا بات کرتے ہوئے مجھے بڑی حیا آتی ہے، اکرمہ آپ کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ابو جہل کا بیٹا، اس کے لیے تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی اسے معاف کر دے اور اس کی معافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن پہلے تو ہم آپ سے دور تھے میرے آقا، کئی دنوں سے میں آپ کے دربار کی سخاوت کو دیکھ رہی ہوں، آپ کی بارگاہ میں جو آتا ہے خالی نہیں جاتا، میں اس امید پر آئی ہوں اس کے گناہ دیکھوں، اس کی دشمنیاں دیکھوں، اس کی اسلام سے مخالفت دیکھوں تو جسم جل جاتا ہے، میں کس منہ سے بات کروں، لیکن آپ کی کرم نوازی دیکھوں تو دل بڑا ہو جاتا ہے۔ عرض کی میرے آقا اگر آپ چاہیں، اس قابل نہیں ہے وہ، نہ میں اس قابل نہ میرے الفاظ اس قابل، اگر آپ چاہیں تو اس کو معاف فرما دیں، آپ کی شان میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی۔ سنیں مسلمان، حضور نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا، میں نے اکرمہ بن ابی جہل کو معاف کر دیا۔ وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے عرض کی میرے آقا میں اس کو تلاش کروں گی، مجھے اتنا کہہ کے گیا کہ میں روم جا رہا ہوں، میں تلاش کروں گی، ہے تو ابو جہل کا بیٹا، وہ یقین کیسے کرے گا؟ یقین تو کسی کو بھی نہیں آئے گا کہ آپ نے معاف فرما دیا اس کو، ابو جہل کے بیٹے کو بھی معافی مل سکتی ہے، یقین کیسے کرے گا؟ آپ مجھے کوئی نشانی دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، حضور نے وہ چادر اس کو نشانی دے دی، فرمایا یہ لے جاؤ، وہ لے کر چل پڑی، اس نے تیز ترین گھوڑا دوڑایا روم کی طرف، انہوں نے فرمایا کہ میں روم کی سرحد پر پہنچی، اکرمہ کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے راستے سے نکل ہی رہا تھا تو میں پہنچ گئی، میں نے زور سے آواز دی، میں نے کہا تو بدقسمت سمجھتا اپنے آپ کو، حضور نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے تو قتل کے احکامات آ گئے، حضور مجھے معاف فرما سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دور سے وہ چادر پھینکی اس کی طرف، وہ خوش ہو گیا، وہ واپس لوٹا، اگلی بات دیکھے اس در کی عطا دیکھے، جب یہ آیا نا حضور کی بارگاہ میں، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر اجازت طلب کی، حضور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آپ کے قدموں میں معافی کے لیے اور کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے، حضور اجازت ہے؟ محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اکرمہ آ رہا ہے، اس کے آتے ہوئے کوئی بندہ اس کے باپ کو برا نہ کہے۔ آئے آئے عطا کی حد دیکھیں آپ۔ اب جب یہ آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ میں اپنے ذوق کے لیے اگلی بات بھی بتا دوں، حضرت اکرمہ جنگ یرموک میں 3 دن تک جنگ جاری رہی اور بہت بڑا مارکہ تھا، اس میں روایات مختلف ہیں۔ محمد حسین ہیکل نے اپنی تاریخ میں لکھا مسلمانوں کی تعداد تھی 35,000 اور مد مقابل تھے 10 لاکھ۔ حضرت عمر کے دور میں سخت ترین جنگ ہوئی، سخت ترین جنگ ہوئی رومیوں کے ساتھ۔ روم ظاہری بات ہے اس دور میں سپر پاور کہلاتا تھا۔ حضرت اکرمہ اپنے گھوڑے سے نیچے آئے ان حالات میں، انہوں نے فرمایا ویسے تو قائد ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سپہ سالار ہے وہ، ان کے نائب ہیں حضرت خالد بن ولید۔ فرمانے لگے لوگوں جس نے موت پر بیعت کرنی ہے وہ اکرمہ کے ہاتھ پر بیعت کرے، جس نے موت پر بیعت کرنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے اکرمہ ابھی نہیں، ابھی تو نے مرنا نہیں ہے، ابھی ہم نے اور جنگیں اکٹھے لڑنی ہیں، ابھی تو ہم نے دین کا بڑا کام کرنا ہے، ابھی شہادت کی طرف تم نے نہیں جانا۔ حضرت اکرمہ رو پڑے، انہوں نے کہا خالد بن ولید تیری عظمت کو کروڑوں سلام، تم وہ تھے جو بہت پہلے حضور کی دعوت پر آ گئے، ہم نے بڑی دیر کر دی تھی، ہم لیٹ آئے، ہم نے بڑی قضائیں کی ہیں، آج ہم پچھلی ساری ادا کریں گے۔ اور حضرت
इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप जंग यरमूक में शहीद हुए और आपका बेटा हजरत अमर बिन इकरमा भी शहीद हो गया उसी जंग में। जब ये जंग खत्म हो गई ना, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दी, हजरत खालिद बिन वलीद बैठे, आपने अपनी एक रान पर हजरत इकरमा का सर रखा और दूसरी रान पर उनके बेटे अमर बिन इकरमा का सर रखा। ये दोनों शहीद हो चुके थे। उनने ऐसे हाथ उठाए, हजरत खालिद बिन वलीद ने अर्ज की, या अल्लाह तू गवाह हो जाना, अबू जाल का बेटा भी पोता भी हुजूर के दीन के लिए जाने दे चुके हैं। हुजूर ने सिर्फ ये नहीं था कि उनको माफ फरमाया, बल्कि महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह का फैज़ था, उनके सीने में ईमान इतना दाखिल हुआ, इस्लाम के लिए सब कुछ उन्हें कुर्बान कर दिया। अच्छा, महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया था जी, सफ़ान बिन उमैया को भी कत्ल कर दो। सफ़ान बिन उमैया भागा हुआ था, ये मक्का के सरदारों में से एक सरदार था। इसको जब खबर मिली ना, भी फलां को भी माफ़ी, फलां को भी माफ़ी, डरपोक बड़ा था। एक बात याद रखनी है, ये जो जुर्रत है ना, बहादुरी, ये इस्लाम की वजह से आती है। जिस शख्स के सीने में ईमान नहीं, वो बहादुर हो ही नहीं सकता, वो बुज़दिल होगा। जब तक ईमान नहीं था, ये बुज़दिल थे। ये भागा हुआ था, इसने एक शख्स को भेजा, इसने कहा अगर मैं जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सहाबा मार देंगे, किसी ने भी देख लिया, तुम जाकर हुजूर से माफ़ी मांगो मेरे बारे में। वो आए, उन्होंने आकर कहा, हुजूर आपकी करम नवाजी होगी, आपकी शान बड़ी बुलंद है, आप चाहें तो सफ़ान बिन उमैया को भी माफ़ फरमा दें। हुजूर ने फरमाया जाओ, मैंने उसे माफ़ किया। अच्छा, कुरान की आयत नाज़िल हो गई थी, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, फरमाया मुशरिकीन को कत्ल कर दो, इनको जहाँ भी देखो। फिर ये हुक्म आ गया था। अब इकरमा अपना सफ़ान बिन उमैया बड़ा परेशान था, भाई मुझे जहाँ देखेंगे मार देंगे। उसने फिर मोहलत मांगी 2 माह की, कासिद भेजा हुजूर की बारगाह में। उन्होंने आकर अर्ज की, मेरे आका सफ़ान बिन उमैया 2 माह की मोहलत चाहता है कि मेरे आका सिर्फ 2 माह की मुझे मोहलत दे दे, 2 माह बाद मैं कलमा पढ़ लूंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ, मैंने उसको मोहलत दे दी। जब उसको खबर मिली ना सफ़ान बिन उमैया को, फिर ये डरता डरता खुद आया। इसने कहा मैं डायरेक्ट जाकर ये जमानत लूं। जब ये आया ना, घोड़े पर बैठा तो घोड़े से नीचे नहीं उतर रहा था, इस डर से कि कोई मुझे कत्ल ना कर दे। तो ऊपर बैठे बैठे इसने अर्ज की, हुजूर मैंने सुना मुझे आपने 2 माह की मोहलत दी। हुजूर ने उसका चेहरा देखा, आपने मुबारक उंगलियों से इशारा फरमाया, फरमाया 2 नहीं 4, फरमाया 4 माह की मोहलत है तुझे। ये खुश हो गया, कहने लगा हुजूर आपकी करम नवाजी, ये आपकी अता है, लेकिन ये मैं ऐलान हर एक को कैसे सुनाऊंगा कि 4 माह की मोहलत है, लोग मुझे मार देंगे, तो मुझे कोई निशानी दे दे। सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा शरीफ उतारा, हुजूर ने इमामा उतार कर उसको दे दिया, फरमाया ये ले जा, ये निशानी है, जब ये कोई देखेगा तो वो समझ जाएंगे हुजूर ने इसे मोहलत दी हुई है। ये इमामा लेकर निकल गया। आका करीम अलैहिस्सलाम जंग हुनैन की तरफ तशरीफ ले गए। हुजूर गज़वा हुनैन से जब वापस आए ना 2 माह के बाद, अल्लाह ताला ने वहाँ इस्लाम को फतह दी थी, तो फिर बहुत सारे काफिले आए हुजूर की बारगाह में मुलाकात के लिए और मुबारकबाद के लिए। तवज्जो कीजिएगा, बार बार इस तरह काफिले आ रहे थे, तो सफ़वान बिन उमैया भी आ गया। इसने कहा जी मैंने मुबारकबाद देनी है, तो हुजूर से मुलाकात का शर्फ मिल सकता है। बैर जो साहबा खड़े थे उन्होंने कहा लगता है तुम्हारी मोहलत पूरी हो गई, कलमा पढ़ने आए हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं कलमा पढ़ने तो नहीं आया, अभी मेरे 2 माह बाकी है, मैं सिर्फ मुबारकबाद के लिए आया हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गई, तो हुजूर ने फरमाया उसको आने दो। जब ये आया ना सफ़वान बिन उमैया, आप सुनिए, जैसे अबू जहल सरदार था, अबू सुफियान सरदार था मक्का में, उमैया बिन खलफ था, वलीद बिन मुगीरा, सफ़वान बिन उमैया बराबर का सरदार था। अब जब मक्का फतह हो गया, ये सब को छोड़कर भाग गया। अब पहले तो सरदार था, बड़ा मालदार आदमी था, अब इसकी हालत ऐसे हुई पड़ी थी कि भूख से ना मरने वाला हुआ पड़ा था। इसके पास था कुछ नहीं, खाने को भी बड़ा हलाक था।
جب یہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا تو اس کا جسم ایسے کانپ رہا تھا. محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا, باقی لوگ مبارکباد دے رہے تھے, اس نے بھی کہا حضور آپ کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی آپ کو. آقا کریم علیہ السلام نے, حضور وہاں پر بیٹھے مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. قبیلہ بنو حوازن سے بڑا مال غنیمت آیا. حضور کی ظاہری آیات مبارکہ میں غزوہ حنین سے زیادہ کہیں سے مال غنیمت نہیں آیا تھا, بہت زیادہ مال غنیمت آیا. اس پر میں کسی اور موقع پر بات کروں گا کہ کتنا آیا. تو اس کی جھلک آپ دیکھیں, حضور تقسیم فرما رہے اتنا مال. جب آپ نے صفوان بن امیہ کو دیکھا, آپ نے صحابہ کو فرمایا بھئی اس کو 1,00,000 بکری ہے, اس کو دے دو. ان میں سے یہ چونک اٹھا, بھئی 1,00,000 بکریاں میرے لیے. آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ. صحابہ نے اس کو پکڑا, بھئی آ جاؤ, بس اتنا ٹائم ہی کافی ہے. پھر رش بڑا تھا, پھر لوگ اور آ رہے تھے. اس کو لے کر جب گئے نا, اس کو پہلے یقین نہیں آ رہا تھا. 2 پہاڑوں کے درمیان وادی بھری ہوئی بکریوں کی. جب لے کر گئے صحابہ, انہوں نے کہا حضور نے جن کے بارے میں فرمایا یہ وہ بکریاں, یہ آج کے بعد تمہاری ہیں. یہ پھر وہاں پر دل ہار بیٹھا. اس نے کہا پھر مجھے حضور کی بارگاہ میں ایک بار لے چلو یار, آپ لوگوں کا احسان ہوگا, ایک بار اور ملاقات کرا دو. پھر حضور نے اجازت عنایت فرمائی. جب یہ آیا نا, پھر یہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور زاروں قطار رویا. اس نے کہا میرے آقا, میں اگرچہ میں مکے میں رہتا تھا, آپ نے مکہ شریف میں 53 سال عمر گزاری ہے, واللہ بخدا میں آپ سے بڑا دور رہا. میں آپ کو دیکھ ہی نہیں پایا, میں آپ کو پہچان ہی نہیں پایا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے سخی ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے کریم ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے. میں تو ایسے بدبخت رہا, میں دور رہا. عرض کی میرے آقا مجھے کلمہ پڑھا دے, اگرچہ میرے 2 ماہ باقی. اب تک مجھے اسلام کے بارے میں شک تھا, پہلی مرتبہ میں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے. حضور آپ تو کریم ہی بڑے ہیں, آپ تو اللہ کی سخا کے مظہر ہیں. سبحان اللہ. یعنی پھر وہ بھی بول اٹھا, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے. سبحان اللہ. پھر انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھا نا, انہوں نے عرض کی میرے آقا میں نے اس مال کو کیا کرنا ہے, اب یہ میری جان بھی آپ پر فدا, میرا مال بھی آپ پر فدا, پھر یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے. اور یہ بات بالکل عظیم ہے. میں آج بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں واللہ بخدا, جو لوگ آج بھی دین سے دور ہیں نا, اسلامی نظام کے لیے کوشش نہیں کرتے, انہیں پتہ نہیں اسلام ہے کیا. انہیں دور سے سنا اسلام کے بارے میں, انہیں کسی اور انداز سے دیکھا اسلام کو. اگر وہ اسلام کو دیکھ لیں کہ پاکستان میں اگر اسلامی نظام آ جائے, انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہوگا. آپ کو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا, ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا ملے گا. اسلام کی اپنی برکات ہے. اچھا ہم سوچتے ہیں یار نظام اتنا خراب ہو چکا, پاکستان کا قرضہ اتنا بڑھ چکا, اور ہر ادارہ کرپٹ, ہر ادارے میں بیٹھنے والا بندہ کرپٹ, ہر شخص کرپٹ ہے, اوپر صدر وزیر اعظم سے لے کر نیچے مزدور طبقے تک ہر بندہ تو 2 نمبر ہے. یہ کیسے سیدھا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ یزید کے دور میں نظام کتنا خراب ہو چکا تھا, ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نواسہ رسول حضرت امام علی مقام اور آپ کے تمام خاندان کے سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیے. اور صرف یہ نہیں کیا نیزے پہ چڑھائے, بلکہ کربلا عراق سے لے کر شام تک وہ سفر میں لے کر چلے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا نظام خراب ہو چکا تھا, کتنا نظام تباہ ہو چکا تھا. اور یہ یزید کے دور کے بعد پھر ایسے خرابیاں بڑھتی چلی گئی. یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے. 99 ہجری میں آئے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ مسند پر اپنا مسند پر آپ تشریف فرما ہوئے, خلافت کی مسند پر آپ کا عرصہ ہے ٹوٹل 2.25 سال کا, 2 سال سے 2.25 سال.
سال بس، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 2.25 سال کے اندر آپ نے نظام اتنا سیٹ کر دیا، 12 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا جی لینے والا کوئی نہیں، ہر بندہ دینے والا۔ آپ اندازہ لگائیں اسلامی نظام کی یہ برکت ہے۔ یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلامی نظام کی برکت کیا، پڑھا ہی نہیں ہے کبھی۔ اور یہ بھی بدقسمتی ہے، منبر و محراب پر بیٹھنے والوں نے کبھی اسلامی نظام کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ اگر بتاتے نا بھئی حضور کا دین کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا دین، آپ دیکھ لیں بھئی ابو جال کا بیٹا حضور کے دین کو دیکھے تو سر جھکا جائے۔ صفوان بن امیہ یہ وہ بندہ تھا جس نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر ایک کرائے کا قاتل منگوایا، اس کو کہا میں تیرے خاندان کا وہاں معاہدہ لکھا گیا، تیرے بچوں کی کفالت ایسے کروں گا جیسے اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہوں، اگر تو مر گیا تو جا کر حضور کا سر معاذ اللہ شہید کر گیا۔ یہ اتنا بدترین دشمن تھا، لیکن جب حضور کے نظام کو قریب سے آ کر دیکھا تو گھٹنے بھی جھکائے، سر بھی جھکایا۔ عرض کی میرے آقا میں بدقسمت تھا، میں دور رہا، آج مجھے پتہ چلا آپ کی شان تو وراء الورا ہے۔ جب عراق فتح ہوا نا، اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا زمانہ تھا، یہ عراق میں آئے، وہاں پر نا لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے، اعلانات ہوئے ہر طرف۔ انہوں نے کہا لوگوں آج وہ بندہ آ رہا ہے جس نے بذات خود حضور کو دیکھا ہوا ہے، آج وہ بندہ آ رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، نوجوان بڑے جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا آج وہ بندہ آ رہا ہے جس نے بذات خود حضور کو دیکھا ہے، آج ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے لوگوں کو دین کے بارے میں بتایا، لوگ پھر سوال کرنے لگے، لوگ پوچھتے تھے حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسے تھیں، محبوب علیہ السلام بولتے کیسے تھے، حضور کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، آپ لوگوں سے ملاقات کیسے کرتے، لوگوں کو معاف کیسے فرماتے تھے، دشمنوں کے سامنے کیا رویہ تھا آپ کا۔ لوگ اس طرح پوچھتے رہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے کہا حضور واقعی آپ نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا واقعی آپ نے خود دیکھا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے لگے الحمدللہ میں نے خود دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضور کو بیٹھتے ہوئے بھی آپ نے خود دیکھا، بات کرتے بھی خود دیکھا، واقعی سب کچھ دیکھا۔ انہوں نے کہا ہم نے شب و روز حضور کے پاس گزارے۔ پھر وہ نوجوان رویا، انہوں نے کہا حضور کے صحابی اللہ نے آپ پر اتنا بڑا احسان فرمایا، اور اللہ نے آپ کو محبوب دکھا دیا، تم اتنے قریب رہے، پھر بتاؤ تم نے اس کی قیمت کیا لگائی۔ یعنی اس انداز کی جو یہ احسان تھا اللہ کا تم پر کہ تم نے ڈائریکٹ حضور کو دیکھا، یہ جو تم پر احسان ہوا پھر اس کا بدلہ تم نے کیا دیا، تم نے پھر وفا کیا کی حضور سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے لگے پترا اسی تے جسم کٹائے، ہم نے حضور کے لیے گھر بار چھوڑ دیے، ہم نے مال سب کچھ قربان کیا، ہم نے محبوب علیہ السلام کے لیے حضور کے دین کے لیے بچے قربان کیے، بھائی قربان کیے، ماں باپ قربان کیے، ہماری کتنے ساتھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے شہید ہو گئے۔ فرمانے لگے بیٹا ہم نے تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا۔ جب آپ نے یہ بات کی نا وہ نوجوان رویا، انہوں نے کہا آپ نے واقعی قربان کیا ہوگا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اوہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تمہارے سامنے جلوہ افروز تھے، تم نے واقعی قربانیاں دی، لیکن تم نے حضور کا قدم زمین پر کیوں لگنے دیا، حضور کا قدم مبارک زمین پر کیوں لگا؟ وہ انہوں نے کہا کہ واللہ بخدا اگر یہ احسان ہم پر ہو جاتا، اگر یہ اعزاز ہمیں مل جاتا، ہم ایک جھلک حضور کو دیکھ لیتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم حضور کا قدم مبارک زمین پر نہ لگنے دیتے، حضور قدم اٹھاتے ہم گردنیں جھکاتے، حضور ہماری گردنوں پر قدم مبارک رکھتے، پھر آگے اور کی گردن آتی، پھر اور کسی اور کی آتی۔ جب انہوں نے یہ بات کی حضرت حذیفہ بن یمان سر جھکائے، آپ بھی روتے رہے،
فرمانے لگے آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، واقعی اللہ نے اتنا بڑا احسان ہم پر فرمایا، جو حق ادا کرنا تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے، ہم بدلہ چکا ہی نہیں سکے۔ یہ وہ حضور کا دین ہے، جن نے قریب سے دیکھا ان کا یہ انداز ہے، اور میں نے اور آپ نے کیا دینا اسلام کو۔ یہاں تک بات نہیں تھی، جب یہ حجاج بن یوسف ثقفی ظالم بادشاہ یزید کے ظلم کے بعد مکہ شریف پر اس نے لشکر کشی کی، اور مکہ شریف کے گورنر تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے منجنیقوں کے ذریعے پتھر مارے، بڑا نقصان ہوا۔ مختصر میں جو بات سنانے والا ہوں وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر آئے اپنی امی جان کے پاس، حضرت اسماء کے پاس۔ حضرت اسماء آپ بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال آپ کی عمر ہو گئی تھی، اور بالکل نابینا ہو گئی تھی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ آپ بیٹھی تھی، آپ کا بیٹا آیا حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ آئے، آ کر ساتھ بیٹھے، کہنے لگے امی جان دشمن کا ظلم ساری حدیں کراس کر چکا ہے، میرے ہزاروں ساتھی شہید کر دیے گئے، اب چند لوگ میرے ساتھ رہ گئے۔ اچھا اب یہ بات کر رہے تھے، آپ اتنی بات کی تو حضرت اسماء آپ فرمانے لگی پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تم حق پر نہیں ہو؟ اتنی بات سن کر اس کی اپنے بیٹے کی بات کاٹ دی، فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو، حق پر نہیں ہو؟ انہوں نے کہا امی جان پھر حق پر تو ہوں میں۔ آپ نے فرمایا اگر حق پر ہو تو پھر یہ سٹوریاں مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ پھر یہ سٹوریاں کیوں سنا رہے ہو؟ چپ کر کے جاؤ، دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہی ہونا ہے نا بھئی، مار دیں گے بس، اور کیا ہونا ہے؟ فرمایا جاؤ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، چند ساتھی تمہارے ساتھ رہ گئے تو کیا ہوا؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے تم نے حضور کے دین کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا جا کر کھڑے ہو جاؤ، جسم کے ٹکڑے کرا دو، قیامت تک آنے والوں کو پیغام دو، جس نے اسماء بنت ابو بکر کا دودھ پیا حضور کے دین پر ایسے قربان ہو گیا۔ فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا، کروڑوں سلام ہوں ان ماؤں پر جن کی گود میں اسلام ایسے پھیلا ہے، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر پھر چلے گئے، پھر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر آپ پر جو ظلم ہوا نا وہ بھی ایک دردناک کہانی ہے۔ آپ کا انہوں نے دونوں کان کاٹ دیے، آپ کی ناک بھی کاٹ دی، اور آپ کی کھال پوری اتاری جیسے بکری کی کھال اترتی ہے۔ آپ کے گلے میں رسی ڈال کے نا بیت اللہ سے انہوں نے لٹکا دیا، 40 دن تک آپ کی لاش لٹکی رہی، 40 دن تک ہیں۔ یہ بات مجھے اور آپ کو کہاں سمجھ آنی؟ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہوا ہے؟ ہم تو جمعے والے دن اللہ کے گھر کے لیے پیسے بھی دینے ہونا، بٹوے سے 50 روپے پھٹے پرانے نکالتے جو سب سے گلے ہوئے، اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جو چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، وہ نکالتے ہیں۔ یہ اسلام سے محبت ہے ہماری۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، میری اپنی بات ہے بھئی، اللہ کے گھر کے لیے مانگنا ہو، اس بات کی وجہ سے نا ہم نہیں مانگتے، چندہ بھی نہیں مانگتے، ڈر لگتا ہے۔ مطلب کہ اللہ کے گھر کے لیے مانگنا ہو اور لوگ 10 روپے نکال کر دے دیں۔ ہمارے تو بچے بھی 10 روپے نہیں لیتے آپ کے بچے 10 روپے، آپ اللہ کے گھر کے لیے دے رہے ہوتے۔ مطلب بندے کو سوچ آنی چاہیے بھئی وہ میرا مالک ہے، وہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، اس کے گھر کے لیے یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں 10 روپے نکال کر دے رہا، وہ بھی ڈھونڈ رہا ہوں جو پرانے ہیں، جو پھٹے ہوئے ہیں۔ میں کبھی کبھی ویسے سوچتا ہوں نہیں دینے چاہیے۔ اگر کوئی کافر بھی ہے آپ کا یہ انداز محبت دیکھ لینا تو اس کے دل میں کیا آئے گا بھئی انہوں نے کیا اسلام کو غالب کرنا ہے، جو اسلام کے نام پر 10 روپے بھی پھٹے ہوئے تلاش کرتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا عمل تو اسلام کے لیے باعث شرمندگی ہے، آپ نہیں دے سکتے نہ دیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے، تو کم از کم کوئی اتنا دیں کہ آپ کو دیتے ہوئے اسلام کو بھی شرمندگی نہ ہو کہ اسلام کا ماننے والا اسلام کے نام پر کیا دے رہا ہے۔
دیتے ہوئے بڑا دل رکھنا چاہیے. اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ جو کام کرتے ہیں محنت سے کریں. آپ اپنے کام میں اور مخلص ہو جائیں, اسلام سے وفاداری کریں. اگر آپ 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں آپ 12 گھنٹے ڈیوٹی کریں, اس نیت سے کریں یا اللہ یہ 2 گھنٹے میں جو مزید لگا رہا ہوں اس میں تو میری انکم میں برکت دے, جو برکت آئے گی وہ میں تیرے دین کی راہ میں خرچ کروں گا. آپ اس طرح محنت کریں. یہ تقریروں کا یہ صرف یہ نہیں ہے ابھی چسکا لیں آپ کانوں کا آپ سن کے چلے جائیں. بھئی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر آپ کے پاس عرب کی پھر خواتین آئی, انہوں نے کہا ہم نے سنا آپ کے بیٹے کو 30 دن ہو گئے ان کی لاش لٹکی ہوئی ہے بیت اللہ کے ساتھ, اب تو 24 گھنٹے گزر جائیں تو لاش سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. 30 دن ہو گئے آپ کے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے, اب ہمیں گمان ہے کہ وہاں سے بدبو آ رہی ہوگی. جب یہ بات کی نا حضرت اسماء چونک اٹھی, آپ فرمانے لگی تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو پاک دودھ پلایا ہے, قیامت آ سکتی ہے میرے بیٹے کے جسم سے بدبو نہیں آ سکتی. فرمایا قیامت آ سکتی ہے میرے بیٹے کے جسم سے بدبو نہیں آ سکتی, تم کیا کہہ رہی ہو؟ آپ نے فرمایا اب تک میری یہ خواہش نہیں تھی میں بیٹے کی لاش پہ جاؤں, لیکن اب تم نے بات ایسی کر دی ہے. فرمایا میں نابینا ہوں مجھے ساتھ لے چلو, حرم پاک میں چل کر دیکھو میرے بیٹے کی لاش کو, یہ بات تو قیامت تک چلی جائے گی. لوگ کہیں گے اور تو نے کہا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کے جسم سے بدبو آئی. فرمایا چل کر دیکھو پھر گواہی تو میرے بیٹے کی لاش کے سال میں ہے. آپ 40 خواتین کے جھرمٹ میں حرم پاک میں آئیں, 90 سال کی بوڑھی عورت ہے, آنکھیں بھی ختم ہو چکی ہوں, نابینا بھی ہو, پھر اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آئے. وہاں پر جب پہنچی نا حرم میں, ان خواتین نے یہ گواہی دی, انہوں نے کہا کہ مکے کی ہوائیں چلتی تھی, حضرت عبداللہ کے جسم سے ٹکرا کر پھر معطر ہوتی, پورے مکے میں خوشبو بکھیر رہی تھی. اور حضرت اسماء نے وہاں پہنچتے ہی اور ایک جملہ بھی نہ کہا. ہم بزدل لوگ ہیں, میں بات کرتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, روکنے کے باوجود نہیں روک پاتے. وہ دلیر لوگ تھے. حضرت اسماء وہاں پر نہ روئیں نہ آنسو بہائے نہ کوئی بے صبری کے الفاظ کہے, ایک ہی جملہ کہا, عرض کی یا اللہ یہ شاہ سوار ابھی تک سواری سے نہیں اترا. بس اتنی بات کی. آپ اپنا کام کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھا کریں, اپنے آپ کو یہ کہیں کہ تو بھی دین کا خادم ہے, تجھے بھی کوئی دین کے لیے کرنا ہے. اپنی محنت اور بڑھا دیں, 1 گھنٹہ بڑھائیں یا 2 گھنٹے بڑھائیں. اللہ سے یہ وعدہ کریں یا اللہ یہ 2 گھنٹے کی کمائی اسلام کو دوں گا میں. یہ مسلمان تھوڑا سا کوئی غیرت پکڑے یار, اپنے اندر کوئی جرات پیدا کرے اور تنہائی میں بیٹھ کر جب یہ بات کرے نا, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کرے یا اللہ اسلام کے لیے میں نہ بچے قربان کر سکا, نہ میں اپنی جان دے سکا, نہ میں گھر چھوڑ سکا, نہ میں اسلام کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے ماں باپ کے سر کاٹ سکا. صحابہ تو یہ سب کچھ کر گئے, لیکن کم از کم میں اتنا تو کر سکتا ہوں, میں دن میں 2 گھنٹے تو دے سکتا ہوں نا اسلام کو. 10 گھنٹے کی ڈیوٹی اپنے لیے, میں 10 گھنٹے دکان پر بیٹھتا ہوں, یا اللہ اپنے لیے بیٹھتا ہوں, اپنے بچوں کی روزی روٹی حلال کمانے کے لیے بیٹھتا ہوں. اب میں 2 گھنٹے بڑھا رہا ہوں, ان 2 گھنٹے میں جو منافع ہوگا یا اللہ وہ تیرے دین کو جائے گا. یہ مسلمان وعدہ کرے. آپ صرف اتنا شروع کر دیں, کسی نے تو کرنا ہوتا ہے نا شروع, آپ شروع کر دیں, واللہ بخدا وہ دن دور نہیں ہے پورا کفر دیکھے کہ حضور کے غلام اب بیدار ہو گئے, اب اسلام کے لیے یہ مال بھی دینے لگ پڑے, وقت بھی دینے لگ پڑے, پھر پتہ بھی نہیں چلے گا دین اسلام کا غلبہ کس انداز سے آتا ہے. اسی جرات سے نعرے کا جواب دے, تاج دار ختم نبوت, سینے کے زور سے تاج دار ختم نبوت,
ایسے نہ دونوں ہاتھ ایسے سیدھے ہونے چاہیے، ایک بار مزہ آ جائے۔ اور یہ ہم اس نیت سے لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پورے کفر کو پیغام جا رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید اسلام ختم ہو جائے گا، نا نا نا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پورا کفر سنے، رہے گا یوں ہی ان کا، 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 پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما علیہ الا البلاغ۔